اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم۔ اپنے سلسلے کو لے کر چل رہے ہیں کہ جس کے اندر ہمارے زندگی گزارنے کے عام معمولات ہیں، جو صبح سے لے کے شام تک نہ جانے کتنے کام ہیں جو ہم سر انجام دیتے ہیں، کیا پہنتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کیسے اٹھتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں، لباس میں کیا کلر استعمال کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ جوتا کس طرح کا پہنتے ہیں، انگوٹھی کیسی ہم پہنتے ہیں، کس انگلی میں پہنتے ہیں، یہ تمام چیزیں جو پتہ نہیں زندگی میں کب سے ہم کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ پروردگار تمام مومنین کو سلامت اور آباد و شاد رکھے، جب تک زندگی ہے کرتے رہیں گے، اس سے ہمارا چھٹکارا نہیں۔ اب اسی میں اور ایسے اعمال جو ہم یہ انجام دے رہے ہیں کہ کام اپنا ہے، معاملات اپنے ہیں، اور اگر انسان ذرا سی سوچ اور فکر سے کام لے اور تدبر کرے، خیال کرے کہ آل محمد علیہ السلام بھی اس دنیا میں زندگی گزار کے گئے ہیں، وہ اٹھتے بھی تھے، بیٹھتے بھی تھے، لباس بھی زیب تن کرتے تھے، وہ کھانا بھی کھاتے تھے، وہ پانی بھی پیتے تھے، وہ چلتے بھی تھے، وہ بات بھی کرتے تھے، معاملات بھی کرتے تھے، تو کوئی وہ کام جو کچھ وہ کرتے تھے، کیا ان کے ہر کام کو ہم اپنے لیے سنت قرار دے سکتے ہیں؟ کیا ہمارا دل یہ نہیں چاہتا کہ میں کسی کے ساتھ معاملہ کروں تو اس طریقے سے کروں جیسے آل محمد علیہ السلام کرتے تھے؟ کیا میرا دل یہ نہیں چاہتا کہ میں جب لباس زیب تن کروں تو ایسے کروں جیسے ہم محمد اور آل محمد علیہ السلام کرتے تھے؟ کیا میں جب چلوں، اٹھوں، بیٹھوں، کھاؤں، پیوں، دیکھوں تو کیا میرا دل یہ نہیں چاہتا کہ جیسے مولا علی علیہ السلام کرتے تھے ویسے میں کروں، عبادت ویسے کروں جیسے جناب امیر کو پسند ہے، میں اپنی زندگی گزارنے کے معاملات ایسے کروں جیسے جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام پسند کرتے ہیں؟ یقیناً ہر مومن کا یہ دل چاہتا ہے کہ ہمارا کام یہ تھوڑا سا اگر انسان اپنی سوچ کو وسیع کرے نا تو اتنا کھلا معاملہ ہے، ایک اور ایک دو، دو اور دو چار والا بالکل کلیئر معاملہ، کہ ہمارے دعوے محبت محمد و آل محمد علیہ السلام کے ساتھ شیعہ ہونا بہت بڑی بات ہے۔ معصوم علیہ السلام کی زبانیں ملتا ہے کہ ہمارا شیعہ وہ کون شیعہ ہے ہمارا؟ جب مولا نے اپنے شیعہ کا تعارف کروایا تو اس میں جناب ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا کہ ہمارا شیعہ کون ہو سکتا ہے؟ ہمارا شیعہ ابراہیم ہے۔ جب ابراہیم جیسی، حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی نبی خدا کی شخصیت کا نام لیا جائے کہ وہ لیول ہے معصوم علیہ السلام کی نظر میں شیعوں کا، سلیمان، حضرت سلیمان شیعہ ہیں، حضرت ابو ذر شیعہ ہیں، حضرت میثم تمار جو ہیں وہ شیعہ ہیں، یہ شیعت کا لیول ہے معصوم علیہ السلام کی نظر میں۔ اس لیول کو تو نہ جانے کب ہم پہنچیں گے، کب ہمارے معاملات اور زندگی ہمیں اتنی فرصت دے گی کہ ایسا شیعہ بننے کے لیے ہم تیار ہو سکیں کہ جس کے بارے میں معصوم فرماتے تھے، کسی شخص کو دیکھا اور اس نے اپنے شیعہ ہونے کا دعویٰ کیا تو مولا نے فرمایا کہ تمہارے اندر تو شیعوں والی علامتیں نہیں پائی جاتی، شیعوں کا چہرہ زرد ہو چکا ہوتا ہے خوف خدا سے، آنکھیں اندر کو دھنس چکی ہوتی ہیں، کمر جھک چکی ہوتی ہے، پیٹ کمر سے مل چکا ہوتا ہے۔ ہمارے شیعوں کے حد و حال ایسے نہیں ہوتے جیسے تمہارے ہیں۔ نہ جانے وہ منزل کب ہم تک اتنی معرفت ہماری ہو، اتنا ہمارے اندر خلوص ہو کہ ہم ایسے شیعہ بن سکیں۔ ہم تو محب بھی نہیں بن پا رہے، ہم تو محبت کرنے والے نہیں بن پا رہے۔ ایک لمحے کو اگر ہم سوچیں کہ جب ہم دنیا میں کسی سے محبت کرتے ہیں، شوہر کی بیوی کے ساتھ، بیوی کی شوہر کے ساتھ، ماں باپ کی بچوں کے ساتھ، بچوں کی ماں باپ کے ساتھ، یہ محبتیں ہیں جو ہم کرتے ہیں، یہ محبتوں کا معیار یہ ہوتا ہے کہ وہ کام کیا جائے جو میں جس سے محبت کرتا ہوں، جو اس کو پسند ہو۔ اب میرے
ماں باپ کو جو پسند ہے جب وہ حیات ہوں میں وہ کرتا رہوں گا، ان کی پسند کے معاملات کرتا رہوں گا، اور اگر حقیقی محبت ہے والدین کے ساتھ تو وہ دنیا سے چلے بھی گئے ہوں گے، تب بھی میں اپنے گھر کے ماحول کو ان کی محبت میں ویسا رکھوں گا جیسے وہ خوش رہیں، جو اپنی زندگی میں خوشی میں جس طریقے سے معاملات کرتے تھے۔ یہ تقاضۂ محبت ہوتا ہے، اولاد سے محبت ہے، اس کی پسند کے معاملات انسان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کسی کو کسی سے محبت ہو چکی ہے، انسان اس طرح کا لباس میچ کر کے پہننا شروع کر دیتا ہے، اس طرح کی چیزیں خریدنا، جوتے، دو ماشاءاللہ اسکول میں ہیں، کالج میں ہیں، دو لڑکے دوست بن گئے آپس میں، بڑی مثالیں بھری پڑی ہیں پوری دنیا میں کہ انہوں نے ایک طرح کا لباس سلوانا ہے، ایک طرح کے جوتے پہننے ہیں، ایک طرح کی گھڑی استعمال کرنی ہے، یعنی کہ اظہار ہوتا ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، ثبوت یہ ہے کہ جیسا تو لگتا ہے ویسا میں نظر آنا چاہتا ہوں۔ اور اگر یہی معیار محبت ہے کہ جیسا محبوب ہو ویسا ہی محب ہونا چاہیے، تو ہمیں یہ معیار آل محمد رحمہ السلام کے بارے میں کیوں یاد نہیں رہتا؟ کیوں میری گفتگو محمد اور آل محمد رحمہ السلام کے طریقے سے میچ نہیں کرتی؟ محبت کا دعویٰ ہے، میرے سے بڑا اور کوئی محب نہیں، میں ہی سب سے بڑا آل محمد رحمہ السلام کا چاہنے والا ہوں، لیکن میری گفتگو میچ کیوں نہیں کرتی؟ میرا رہن سہن میچ کیوں نہیں کرتا آل محمد رحمہ السلام سے؟ میرے معاملات آل محمد رحمہ السلام سے میچ کیوں نہیں کرتے؟ میرا لباس، میرا کھانا پینا، میرا اوڑھنا بچھونا یہ آل محمد رحمہ السلام سے میچ کیوں نہیں کرتا؟ ملتا کیوں نہیں؟ آپ خود فیصلہ کیجئے گا اس بارے میں کہ یہ محبت ہے یا فقط زبانی دعویٰ ہے۔ پروردگار ہمیں صحیح طریقے سے اور حقیقی محبت کے جو تقاضے ہیں خدا وہ پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو سلسلہ ایک لے کے چل رہا ہوں میں کہ ہمارے روز کے معاملات کے طریقہ کار ہیں، لباس ہم نے پہننا ہے، کنگھی ہم نے کرنی ہے، شیشہ ہم نے دیکھنا ہے، ہم نے مسواک کرنی ہے جسے ٹوتھ برش کہہ لیں، برش کرنا ہے، یہ سارے معاملات کرنے ہیں، اٹھے ہیں انگوٹھی پہننی ہے، گھر سے باہر نکلنا ہے، گھر کے اندر آنا ہے، یہ تمام معاملات کرنے ہیں۔ اگر ہمیں محبت ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام سے، ہمارے ہر کام میں ان کی جھلک نظر آنی چاہیے۔ باقی ویڈیوز ماشاءاللہ آپ دیکھتے رہیں گے، آگے آج جو ہم جہاں پر پہنچے ہیں اور زندگی کے معاملات کو سوچیں، کیا انسان آل محمد علیہ السلام کی محبتوں کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتا کہ آل محمد علیہ السلام ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ ایک شخص فقط اپنی بناوٹ اور خوبصورتی کے لیے اگر آئینہ دیکھتا ہے تو کیا یہ بھی پروردگار کی بارگاہ میں عبادت شمار ہو سکتا ہے؟ یقیناً ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جو جوان شیشہ دیکھے، آئینہ دیکھے اور بار بار دیکھے اور جب بھی دیکھے اپنے چہرے کو دیکھے، اپنے وجود کو دیکھے اور یہ تصور کرے، یہ خیال کرے کہ خدا نے کیسا مکمل اور کامل مجھے بنا دیا ہے، کچھ ذہن میں نہ آئے، فقط یہ سوچ لے شکل دیکھ کر کہ مجھے خدا نے ویسا بنایا ہے جیسا خدا مجھے پسند کرتا۔ خدا کو میری آنکھیں ایسی ہی پسند تھیں جیسی خدا نے بنائی ہیں، خدا کو میرا چہرہ ایسا ہی پسند تھا جیسا خدا نے بنایا ہے۔ جب خدا کو ایسا پسند تھا تو اپنے چہرے کو پسند کرے، خدا کی نعمت کا شکر ادا کرے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جو شیشہ دیکھ کر، آئینہ دیکھ کر بار بار اپنے وجود کے کامل اور اکمل ہونے کا خدا کا شکر ادا کرتا ہے، پروردگار اس جوان پہ جنت واجب کر دیتا ہے۔ جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں میں جب کنگھی کیا کرتے تھے، اپنی داڑھی میں جب کنگھی کیا کرتے تھے تو پورا وقت کنگھی کرتے ہوئے آئینے کی طرف دیکھتے رہتے تھے اور اپنی ازواج کو اور اپنے اصحاب کو یہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے آپ کو آراستہ رکھا کرو کہ خدا خوش ہوتا ہے اس بندے سے کہ جو اپنے آپ کو زینت میں مبتلا کر لیتا ہے، اپنے آپ کو مزین کرتا ہے کسی مومن سے ملاقات کے لیے۔
کسی مومن سے ملنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، خدا ایسے بندے کو پسند کرتا ہے۔ اور بے شمار دعائیں جو آئینہ دیکھتے ہوئے پڑھنی چاہیے، وہ کتابوں میں مذکور ہیں۔ ہمیں چاہیے اپنے گھر کا جب ماحول اس طرح کا بنائیں تو جب ایک آئینہ اس کے اندر آویزہ کریں کہ جس گھر کے اندر امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف کا ایک ہم نے حجرہ بنا کے رکھا ہو، ایک ان کے لیے کرسی رکھی ہو، وہاں پر ایک آئینہ جب اس گھر میں ہو تو اس گھر پہ وہ دعائیں بھی تحریر ہوں، ارد گرد اوپر لکھی ہوں کہ کون سی دعائیں ہیں جو آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی آئینہ دیکھو ان دعاؤں کی تلاوت کیا کرو۔ اور یقیناً اگر ہم آئینہ دیکھ کے شکر پروردگار کریں، اس لیے کہ آل محمد علیہ السلام نے فرمایا ہے کنگھی کرتے ہوئے آئینہ دیکھتے رہیں، اس لیے کہ جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آراستہ میں اپنے آپ کو کرتا رہوں گا، خوبصورتی میں اپنے اضافہ کرتا رہوں گا، اور بارگاہ رب العزت میں میرا یہ عمل عبادت شمار ہوتا رہے گا۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم کو صحیح معنوں میں سیرت آل محمد علیہ السلام کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔